مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے درمیان ہیں، پروگرام آپ کے مطابق۔ اور آج پروگرام آپ کے مطابق میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ LRI کے ڈائریکٹر ہیں پاسٹر ساموئل پال صاحب، اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں ہماری پیاری بہن روکھل۔ یقیناً خدا ان کو بڑی کثرت کے ساتھ پاکستان کے اندر استعمال کر رہا ہے، اور یقیناً ایک بڑے ادارے کو جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے جب سے انہوں نے LRI کو جوائن کیا، کس طرح سے وہ اپنے اس سارے کام کو کر رہے ہیں، اور کن کن چیلنجز میں سے وہ گزرے ہیں، اور کس طرح سے کن کن لوگوں تک وہ پہنچے ہیں، اور کیسے کیسے خدا کی رہنمائی میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یقیناً میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بھائی ساموئل پال صاحب، سو تھینک یو ویری مچ، آپ آج آئے تاکہ ہمارے ویور کے ساتھ آپ اپنی منسٹری کو شیئر کر سکیں، اور اس طرح ہماری پیاری بہن راکھل ساتھ ہیں بھائی ساموئل کے، وہ بھی اس ساری خدمت میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے میں بھائی ساموئل پال سے کروں گا کہ کتنے سالوں سے آپ جو ہیں وہ LRI کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے اندر؟ جی 20 سال ہو گئے ہیں، اچھا، بلکہ یہ 21واں سال ہے۔ اچھا 2003 میں جوائن کیا تھا۔ 2003 میں آپ نے اس کو ایز اے ڈائریکٹر اس کو جوائن کیا، نومبر کی پہلی تاریخ کو آپ نے کیا، اور یقیناً ان سارے سالوں میں بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں گے، اور اس پہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے۔ اور میں سسٹر جی، یقیناً آپ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی ساموئل کے ساتھ اس ساری خدمت میں پیش ہیں، اور شانہ بشانہ اس خدمت کو کر رہے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جب بھائی ساموئل ایز اے اس کو ڈائریکٹر کر رہے ہیں، تو آپ بھی کسی شعبے کو اس میں جو ہے وہ آپ ہیڈ کر رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ خدمت میں، سو آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں جی۔ میں نے شروع میں تو دعا کرتی تھی گھر سے جی، کیونکہ بچے چھوٹے تھے جی، اور میں نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی کہ میں 10 سال اپنے بچوں کو دوں گی، تاکہ میں پورے طور سے بچوں کو خدا کا کلام سکھا سکوں، اور ان کو ہوم ٹیوشن دوں تاکہ میں اپنے بچوں پہ خود محنت کروں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں موقع ملتا تھا میں ضرور ان کے ساتھ جاتی تھی تاکہ خدا کا کام ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے پریئر کوآرڈینیٹر بنایا گیا تاکہ جو دعا کا کام ہے وہ ترقی پائے، اور خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں بہت اچھا گروپ دیا ہوا تھا، اور جب ہم دعا کرتے تھے اور جلدی جلدی جواب آتے تھے، اور کئی دفعہ ہم حیران ہوتے تھے، اور کئی دفعہ دعائیں کرتے ہم جب روتے تھے یا پاک روح میں آنسو دیتا تھا تو یہ اپنے آفس میں ہوتے تھے، تو یہ آواز سن کے کہتے تھے میں اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ اپنے آفس میں ہی گھٹنوں کے بال ہو جاتے تھے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں تحریک دی کہ ہم دعا میں بھی پڑھیں، اور پہلے میں ایز اے پریئر کوآرڈینیٹر LRI میں آئی، اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جب ضرورت تھی کہ مینیجر کی، جب انٹرویوز ہوئے تو اس میں کیونکہ جب وہ اپنا بتاتے ہیں جب اتنی سیلری چاہیے، تو لینگویج ریکارڈنگ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک پراپر مینیجر کو سیلری دے سکیں۔ تو پھر ہمارے آفس میں جو ہمارے ایک سینئر سٹاف تھے بھائی یونس، انہوں نے کہا کہ مینیجر تو آپ کے گھر میں ہے اور آپ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ ایک دم شاک بھی ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں یا آپ کئی دفعہ فیلڈ میں ہوتے ہیں یا کسی باہر ملک جاتے ہیں 15 دن مہینہ، تو پیچھے کون چلاتا ہے؟ وہ باجی راکھل ہی ہوتی ہیں، ٹیم کو دیکھتی ہیں، ٹیم کو چلاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ خیال جب آیا تو ہم نے اس کو دعا میں رکھا، بورڈ سے انہوں نے بات کی، تو بورڈ نے کہا کہ یہ اچھا خیال ہے لیکن پہلے آپ اپنے بچوں سے پوچھ لیں کیا بچے اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ پھر بچوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور تقریباً ہم نے 3 ماہ کے لیے دعا کی، اور پھر بچوں نے مجھے ریلیز کیا کہ میں آفس میں ایز اے مینیجر کام کر سکوں۔ پہلے میں آدھا دن دیتی تھی، لیکن جب میں مینیجر بنی تو پھر میں 9 سے 5 کی پابند ہو گئی۔ اچھا، ہاں جی، تو ابھی ایز اے مینیجر کام کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا جو پیشن ہے وہ جاری رہتا ہے کہ خدا عیسی مسیح نے حکم دیا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور
اسی میں میرا یہ دل جو دھڑکتا رہتا ہے. Yes. اور کبھی سندھ کی طرف میں اپنی ٹیم کے ساتھ جاتی ہوں اور کبھی ہم گلگت حمزہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خدا کا شکر ہو اس پیشن کے لیے. اور 2012 سے لے کر آج تک خدا نے مجھے بہت موقع دیا اپنی ٹیم کے ساتھ جانے کا اور آگے بھی موقع دے گا تاکہ ہاؤس چرچز جو ہیں وہ بن سکے. تھینک یو ویری مچ. یقیناً ویورز جس طرح ہماری پیاری بہن راقل نے یہاں پہ شیئر کیا کہ انہوں نے 10 سال اپنے خاندان کو دیے, تو یقیناً یہ ایک پوری ترتیب ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے. پہلے خدا ہے, اس کے بعد خاندان ہے, اور اس کے بعد پھر منسٹری ہے. تو یہ جو اپنے کام کیا یہ بڑا خوبصورت ہے. اپنے بچوں کو یعنی کہ خدا کے بارے میں آپ نے سکھایا, اور آپ نے اپنے گھر کے اندر جو 10 سال خدمت کی ہے, یہ دوسری خدمتوں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خدمت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کے اندر کام کرنا, یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. اور آپ نے یقیناً خدا کی رہنمائی میں یہ ساری چیزیں کی. تو میرے عزیزو, LRI جو ہے یہ لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے, تو جو مختلف زبانوں میں جو ہے وہ بائبل مقدس کو جو ہے ترجمہ کرتا ہے, اور ان قبیلوں اور ان علاقوں میں بائبل مقدس کو لے کر جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں. سو یہ ان کی ساری خدمت ہے. تو میں بھائی سامویل پال صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی سامویل پال صاحب, آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے ان 20 سالوں میں کتنی زبانوں میں بائبل مقدس کو ترجمہ کیا, اور ان لوگوں تک آپ بائبل کو لے کے گئے ان کی زبان میں؟ جی, تو ایک تو پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا کام بائبل مقدس کا ترجمہ کرنا نہیں ہے جی, بلکہ ہر زبان میں مسیح کی خوشخبری کو پیش کرنا. صحیح. تو یہ بیسیکلی ایک بشارتی پیغام ہے صحیح, جو ایک سٹینڈرڈ ہے مٹیریل جس کو پھر ہم پریزنٹ کرتے ہیں اور مقامی زبان بولنے والے سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں اس میں ترجمہ کرنے میں. اچھا. اور ساتھ پھر وہ اپنی آواز بھی دے, وہ یا کوئی اور دے. یہاں پہ سوری یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے جو لگ رہا ہے کہ پہلے آپ ان قبیلوں میں جاتے ہیں, خوشخبری لے کر جاتے ہیں, اور جب وہ لوگ خداوند کے پاس آتے ہیں پھر انہی قبیلے میں سے انہی لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ سارے جو خوشخبری ہے اسے وہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے جی. کہانی ہے جی کہ فرض کر لیتے ہیں پہاڑوں پر ایک قبیلہ. جی. اچھا, تو اب ہم تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں. جی جی. تو اب وہ واقف نہیں ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی پوری خوشخبری سے واقف بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے, انہوں نے کیا کیا کیا, اور انہوں نے کیا آفر کیا. تو اور جو خدا کو کیسے انہوں نے متعارف کروایا کہ خدا پاک ہے اور کیسے اس کے مطابق چل رہا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے جب ہم ایک مٹیریل کے طور پہ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز ہماری مدد کریں, ہم اس کے لیے آپ کو پے کر دیتے ہیں. اچھا. تو آپ یہ ترجمہ کر دیں. صحیح. تو کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے, لیکن جب وہ ہمارے لیے یہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس میں ریکارڈ کرنے میں مدد کریں. اور ہم فیلڈ کے تجربہ کار ریکارڈسٹ ہیں. ہمارے پاس ایک اچھی مشین ہے جو ہیلپ کرتی ہے کہ پورٹیبل اسٹوڈیو ہم استعمال کریں. میں خود ٹرینڈ ریکارڈسٹ ہوں, اور مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی بھی جگہ پر جب کسی قبیلے میں صحرا میں یا پہاڑوں پہ جاتا ہوں اور دوسرے جاتے ہیں 2 اور ریکارڈسٹ ہیں, تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے رکھ کے 2 چارپائیاں اس کے اوپر سے کمبل لگا کے, جو ہماری ڈیوائس ہے اور مائک ہے جو کہ صرف آگے کی آواز لیتا ہے, بیک کی آواز نہیں لیتا, جس کو کارڈ مائک کہتے ہیں, تو وہ لگا کے ہم رکھ دیتے ہیں اور ہم ان کو بولنے کا جب موقع دیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ریکارڈ ہو جاتی ہے جیسے کسی اسٹوڈیو میں ہوئی ہے. وہ اسٹینڈرڈ ہے. تو اس میں پھر ہم لیکن یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کون سے 24 گھنٹے میں وہاں پر آوازیں باہر کی کم ہیں اور کچھ خاموش جگہ ہے. ٹھیک ہے. سو پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایپ ہے 5 فش ایپ کے نام سے, جس پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے, ہمارا نام گلوبلی ہے, گلوبل ریکارڈنگز نیٹ ورک, اور مقامی طور پہ ہم LRI ہے, لینگویج ریکارڈنگ انسٹیٹیوٹ. سو اس طریقے سے ہم جب تیار ہو جاتا ہے پھر ہم سینڈ کر دیتے ہیں, اور پھر ہم اس ایپ میں اور ویب سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اور جو بہن بھائی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, خدا یسوع مسیح کی اچھی تعلیم کو سننا چاہتے ہیں, وہ جب لکھتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی سرائکی لکھے گا تو وہ اس میں وہ آ جائے گا, سرائکی کی زبان میں آ جائے گی. خوشخبری جو خوشخبری کا پیغام ہے وہ سرائکی میں اس کے سامنے آ جائے گا, وہ اس کو سن سکتا ہے.
ہاں جی تو ہمارا مقصد ان کو مسیحی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ خوشخبری دینا ہے، خدا کی محبت کو جانے، اور وہ آگے خدا ان کی کیسے رہنمائی کرے گا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب تک میرا جو اگلا سوال ہے، اب تک آپ نے کتنے قبیلوں میں یہ والا کام کیا ہے؟ تو پاکستان میں 74 لینگویجز ہیں، بڑے جو لینگویج گروپس ہیں وہ 74 ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے 50 ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ واو۔ اور ایل آر آئی کا جو ایگزسٹنس ہے وہ 1983 سے شروع ہے، اس کا مطلب ہے کہ 40 سال گزر چکے ہیں، یہ 41واں سال ہے۔ تو لاسٹ 40 ایئرز میں ایل آر آئی نے کتنی ریکارڈنگز کی؟ 50 پاکستان کے اندر 50 زبانیں ریکارڈ ہو چکی، ٹھیک ہے، اور اویلیبل ہیں۔ صحیح۔ 5fish ایپ پہ، 5fish ایپ اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا 5fish لکھیں، ایک ہاتھ ہوگا اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک، ہاں جی۔ تو سسٹر جی یقیناً جب بھائی ساموئل پال صاحب ان قبیلوں میں خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، یا آپ گھر میں رہ کر جو آفس کی مینجمنٹ ہے اسی کو دیکھتی ہیں، یا آپ قبیلوں میں بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ ڈور منسٹری جس کو ہم کہتے ہیں، آؤٹ ریچ کہتے ہیں، سو اس میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کئی دفعہ تو یہ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، یس، اور پیچھے میں اور باقی جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں پھر ہم مل کے ان کے لیے دعا پیچھے کرتے سے ہیں، پریئر کر رہے ہوتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، تاکہ کیونکہ طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ موت کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ رستے ایسے ہیں خطرناک ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم پوری پریئر سپورٹ دیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے بھی یا باقاعدہ بیٹھ کے بھی پھر ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ان کی ہیلپ کی جائے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ رسد پہنچانا، کہ پیچھے سے رسد پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں آفس کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ جب خدا کی مرضی ہوتی ہے ہم اکٹھے بھی ٹریول کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں موقع ملا تھا کہ ہم بلوچستان اور کراچی کا ہم نے پورا ٹرپ کیا، اور ہمیں موقع ملا کہ مختلف قبیلوں میں ہم وزٹ کر سکیں، اور گلگت بھی ہمیں دونوں کو اکٹھے جانے کا موقع ملا، اور وہ بہت خوبصورت ٹائم تھا جس میں خدا نے ان کو 2 گیت بھی دیے، اور بڑے خوبصورت گیت تھے، اور اس میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ جو ہمارے ڈرائیور تھے بھائی سیمسن، جب وہ ان کو یہ تھا کہ بابو سر ٹاپ ہم نے کراس کرنا ہے، اور اس لیے وہ بڑی سپیڈ سے چلا رہے تھے، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا، ایک دم سے گاڑی ایسا ہوا جیسے بھی دریا میں چلی جائے گی، لیکن خدا کی قدرت کے خدا نے ایک بالکل 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا ٹائر کا، اور گاڑی رک گئی، اور ایک دم ہم ایسے ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے خدا نے ان کو ایک گیت دے دیا، چھلا مارتا دریا دیکھو رب نے دل وچ پایا، اور ہمارا جو وہ صدمہ تھا وہ خوشی میں بدل گیا، خدا نے ہمیں ایک نیا گیت دے دیا، اور ہم وہ گیت گاتے گاتے ہم آگے نران تک پہنچ گئے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ وہ بجائے اس کی میں چونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا خدایا میں اس کو کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ طریقے سے چلاؤں، کیونکہ میں خود ڈرائیور ہوں تو مجھے پتا تھا کہ وہ لاپرواہی سے چلا رہا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا خدا اب تو ہی اس کو سمجھا۔ اب جب گاڑی اس سے ایسے ہو گئی نا اور بریک لگی تو میں نے ایسے کر کے نیچے دیکھا تو میں نے نیچے وہ لہریں دیکھی، دریا کی لہریں دیکھی، تو میں مطلب پنجابی سے سوچنے ایسا کہ ہو کیسی اب آئی ہیں چھلنا، تو میرے منہ سے نکل گیا، مطلب وہ الفاظ خدا نے دے دیے، چھلنا ماردا دریا ویکھو رب نے دل وچ پایا، چھلنا ماردا دریا ویکھو رب نے دل وچ پایا، یسو دل وچ آیا لوکو، یسو دل وچ آیا لوکو آ کے جانن لایا، چھلنا ماردا دریا ویکھو۔ 2003 میں تو اس ٹائم میں صرف 6 مرد تھے، لیکن جب فیلڈ میں جاتے جیسے کہ وہ ہندو قبائل میں گئے تو ہمیں تو وہ کہتے تھے دور ان کو رکھو، کیونکہ یہ مرد جو ہے نا یہ گھر سے دور ہے، تو ہم کہتے تھے کہ یار ہمارا کام تو فیملیز میں، تو ہم نے دعا کرنی شروع کی کہ خداوند لڑائی میں بھی کوئی خواتین لا، اور آہستہ آہستہ یہ آئی، پھر ایک اور خاتون آئی، پھر ایک اور بہن آئی، تو اب کیا فائدہ ہوا ہمیں کہ وہ جو چیلنج تھا نا باہر نکلے رہنے کا وہ ختم ہوا، اور اب یہ خواتین جو تھی فیملیز میں انٹر ہوئی تو ہمارے لیے خاندانی طور پہ خاندانوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا موقع مل گیا۔
वाह, वेरी गुड। ना सिर्फ सहराओं में बल्कि जब हम पहाड़ों पे गिलगित के एरिया में गए तो वहाँ पे जो ब्रुशेस की बोलने वाले थे वो हमारे अपने बहन भाई थे। जी जी जी। मतलब कि हमारे तो उनका कनेक्शन हो गया। एक दिन तो बकायदा हम होटल में मर्द दुआ कर रहे थे जी जी, और खवातीन ताल्लुकात बनाने के लिए खवातीन को ढूंढने लगी। अच्छा, वाह। तो इनको खुदा ने ऐसी फ्रेंडशिप दी है, इनकी वहाँ पे सहेलियां हैं। जी जी जी, ये हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा इनके ही आंसू हैं, इनके राब्ते हैं और इनके जरिए से ही एक भाई हमें मिले, इनके साथ टीम भी थी तो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में मदद की और हम फायदा उठाते हैं कि वो कैसे सर्द इलाकों में अच्छे कावे बनाते हैं, वो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं। तो एक बड़े खानदान की तरह हमारी मोहब्बत है जिंदगी बसर करते। और दूसरा चैलेंज, हम जब आए थे तो मैं सोचा था कि वो सादगी से रिकॉर्डिंग करनी, रिकॉर्डिंग तो सीखेंगे, सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था दफ्तर में बैठ के सारा काम करना है। हाँ जी, नहीं फील्ड का तो अंदाजा था और शौक था, क्योंकि ओएम में तो फील्ड में ही हमने लिटरेचर एवेंजलिज्म की। जी जी जी, वो तो हम फील्ड के जाले थे। जी जी जी, सही। लेकिन उसके साथ रूहानी जंग भी छिड़ जाएगी ये हमें मालूम नहीं था। सही सही, कि किसी कबीले में आप गए हैं, आप तो मोहब्बत से सिर्फ ट्रांसलेशन कराने गए हैं। जी जी, लेकिन वो तरीकी कुव्वतें जो उनको ऐसे बांध के रखी हुई, उनको तो ऐसे लगा कि जैसे हम उनको छेड़ने गए और हमें पता भी नहीं था कि रात के पैरों में कैसे हमें दुश्मन के हमलों का सामना हुआ। फिर समझ आई ये तो काम ज्यादा है। और फिर चंद सालों के बाद खुदा ने मुख्तलिफ लोगों के जरिए से, 2 खादिमों के जरिए से मुझे कहा, एक पास्टर था एक इवेंजलिस्ट था। अच्छा, दोनों फर्क जगहों से थे और उन्होंने कहा कि सैमुअल पॉल तू सादगी से चला जाता है और मैंने तुझे बचाया है, वरना तू मर चुका होता। सही। लेकिन अब मैं तुझे बता दूं कि तू मुश्किल जगह पे जाता है, तेरी मकामी कलीसिया को और कलीसियों को पता होना चाहिए, प्रेयर रेस करो वरना तुम मर सकते हो। तो फिर हमने जो इंटरसेशन का साइड था उसको बढ़ाया और आज बहुत से खानदान हैं, कलीसिया हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, फील्ड पार्टनर्स बने हैं, हम मिलकर दुआ करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। कभी कोई डीजल के लिए देता है, कभी रिकॉर्डिंग्स के लिए देता है, कभी एसटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देता है। हम शुक्रगुजार हैं। हाँ, यकीनन यहाँ पे जो हमारे सीखने की बात है आपके तजर्बात से वो ये है कि न सिर्फ खुदा उन चैलेंजेस में हमें सपोर्ट करता है, हमारे आगे आगे चलता है, बल्कि वो इस बात के लिए भी हमें गाइड करता है कि आजमाइशों, मुसीबतों और चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा आपके पास हथियार, जैसे आपने कहा कि खुदा ने कहा कि प्रेयर वॉरियर्स हैं उनको इकट्ठा करो और जब अपने चर्च के अंदर दुआ। सो मैं ये समझता हूँ व्यूअर्स के हमारे लिए इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करना एज ए रास्तबाज और एज ए मिनिस्टर होते हुए खिदमत के मैदान में आगे जाना, हमारे पास दुआ सबसे बड़ा जो है वो हथियार है। सो जो हमें खुदा की प्रोटेक्शन देता है और खुदा इसके ज़रिए से हमें संभालता, ना सिर्फ संभालता बल्कि गाइड करता है कि कहाँ हमने जाना है और कहाँ हमने रुक जाना है, कहाँ मूव करना है, ये खुदा हमें करता है। तो सिस्टर जी एक और बात भी हम आपसे पूछेंगे कि आप बच्चों के अंदर भी खिदमत करती हैं, आपके बच्चों के अंदर भी जैसे बहनों के अंदर आपकी बहुत खिदमत है और LRI के मैनेजमेंट के अंदर आपका जो एक ऑफिस है आप उसको भी संभालते हैं, बहनों के अंदर भी खिदमत करते हैं, तो बच्चों के अंदर भी आपकी खिदमत है। सो बच्चों के अंदर भी आप खिदमत करती हैं। मैंने क्योंकि स्टार्ट ही बच्चों की खिदमत से लिया था जी जी, तो इसलिए ये मेरे साथ साथ जारी रहता है। यस। और खासतौर पर जब हम कबीलों के बच्चों के पास जाते हैं तो फिर एकदम से वही होता है कि इन बच्चों को पकड़ लें, यस, इन बच्चों को हम प्यार करें और उनको यीशु के बारे में बताएं, यस, और फिर हम उनके साथ गेम्स करते हैं, उनके साथ खेलते हैं Yes. ताकि वो हमारे साथ रिलैक्स हो जाएं और वो खुश हो। और फिर जब वो बिल्कुल तैयार होते हैं फिर कई दफ़ा हम गिफ्ट भी उनके लिए लेके जाते हैं, खानदानों से चीज़ें इकट्ठी करते हैं और उनके पैकेट्स बनाते हैं, फिर जाके हम उनको देते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके पास कई दफा पहनने के लिए जूते भी नहीं है। अगर उसने टी शर्ट पहनी तो उसके पास कच्छा नहीं है, और अगर उसने जांघिया पहना तो उसके ऊपर टी शर्ट नहीं है। तो इस तरह के वो हालात में होते हैं। तो फिर हमें समझ आती है कि हमारे बच्चों के पास इतना कुछ है, कपड़े हैं, जूते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी वो शुक्रगुजार नहीं होते। लेकिन उन बच्चों को मैंने जब इस हालत में देखा तो हमारे लिए एक बड़ा दचका था कि ये लोग बच्चे हम तो सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर ये पैशन बढ़ गया और फिर हमने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, और फिर पूरा साल हम दुआ करते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि नवंबर दिसंबर में जैसे खुदा मौका दे हम उन बच्चों तक पहुँचे और मसीह के बारे में उनको बताएं, उनके साथ खेलें कूदें और यीशु की खुशखबरी उन तक पहुँचाएं। और उनको जो हम गिफ्ट देते हैं
یہ ایک اظہار ہوتا ہے مسیح کی محبت کا کہ یسوع ان کو پیار کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ جاری رہتا ہے. سندھ کے مختلف قبیلے ہیں, پھر آگے جیسے جیسے خدا گلگت کی طرف, کشمیر کی طرف جیسے خدا گائیڈ کرتا ہے ویسے کام. بچوں میں بھی ہم ساتھ ہی کرتے ہیں. بے شک ہم ریکارڈنگز کرتے ہیں, ٹرانسلیشن پہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بھی ٹچ کریں. یس, تو میں بھائی سمیل صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جیسے 2023 میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے اپنا جو سبارڈینیٹ تھا اس کو آپ نے نیشنل کوآرڈینیٹر بنایا, یعنی کہ اپنی جو آپ ساری چیزوں کو چیئر کر رہے تھے, ہیڈ کر رہے تھے, تو آپ نے جو آپ کے نیچے کام کرنے والا آپ کا ساتھی تھا ایک, آپ نے اس کے سپرد کام کیا اور آپ ایز اے فادرلی فگر میں چلے گئے, یعنی کہ اوپر رہ کر ساری چیزوں کو دیکھتے رہے. یعنی کہ اس کے اندر سب سے مین چیز جو ہے, جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہے کہ اگر ہم چرچ کی بات کریں, پاسٹر کے بعد اس کا بیٹا ہی پاسٹر بنے گا, یا کوئی NGO ہے, آرگنائزیشن ہے, تو اس کا بیٹا ہی ایسا کرے گا. تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا خیال آیا, یا یہ چیزیں خدا نے آپ کو گائیڈ کی کہ اب آپ کو میں اگلی ذمہ داریاں دے رہا ہوں, میں آپ کو اگلی فیز میں لے کر جا رہا ہوں, آپ اس فیز کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیں؟ کیونکہ یہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو یشوع کے اوپر کیا کر, اپنا ہاتھ رکھ. حالانکہ موسیٰ کے اپنے بھی بیٹے تھے, لیکن خدا نے کہا کہ تو یشوع کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کیونکہ اس میں نے روح پائی ہے, تو اب یشوع جو ہے وہ لیڈ کرے گا. تو کیا یہ خدا کی طرف سے گائیڈ لائن تھی؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کانگریگیشن یا پاکستانی چرچ, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو آپ نے کیا ہے. جی آپ اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں. اچھا جی, ایک تو یہ پہلو ہے کہ 20 سال ایک لیڈر نے لیڈ کیا جی, اس کے بعد میں آ گیا جی. تو 2003 میں میں نے جوائن کیا, تو 3 سال گزرنے کے بعد جی جب میں ڈائریکٹرز میٹنگ میں پہنچا تھائی لینڈ کے اندر, ایشیا کے ہم ڈائریکٹرز جمع تھے جی, تو ہمارے جو انٹرنیشنل ڈائریکٹر تھے, میں ان سے ایک بات کر رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ابھی تک میں پورے طور سے نا آزاد نہیں ہوا تھا LRA کے کام کے لیے, کیونکہ میں چونکہ ایک پریچر ہوں تو اکثر زیادہ کلیسیوں میں جاتا رہا ہوں, تو ابھی آ کے پکا ہو رہا ہوں کہ قبیلوں کے کام کو پرائیورٹی پہ کیسے رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں 3 سال تو لگ ہی جاتے ہیں بندے کو ایڈجسٹ ہونے میں. تو میرا تو یہ خیال تھا کہ وہ بہت خفا ہوں گے ویسا, لیکن انہوں نے میری حالت کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے, جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس سے نکلنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو پھر جب ہم اکٹھے میٹنگز میں تھے تو انہوں نے ایک سوال ہم سب سے پوچھا کہ اب آپ جانے کا ٹائم ہے آپ کا اور آپ جا رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ جب آپ جائیں گے اور رستے میں آپ کا جہاز کریش ہو جائے تو آپ کے پیچھے کوئی بندہ ہے جو ادارے کو لیڈ کرے گا؟ اچھا. وہ ہم ساری سال پکڑ کے بیٹھ گئے, کیونکہ تقریباً ہم سب یہ نئے بنے تھے, چند ایک سالوں میں ہی ہم سامنے آ رہے تھے. صحیح سے. تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ابھی ہم ایسے نہیں ہیں. تو بس میں نے تو اس وقت سے دعا شروع کر دی. اچھا. اور میں اکثر اپنے آفس میں کھڑے ہو کے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتا کہ وہ بھیج دے جو میرا سکسیسر ہوگا, جس کے لیے حکم ہوا ہے مجھے کہ اس کو تیار کر, وہ بھیجے گا تو میں تیار کروں گا. سال گزرتے چلے گئے. تو آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایسا ہوا, 10 سال پہلے, کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور پارٹ ٹائم کام کر کے چلا گیا. اب یہ ہوا کہ جب وہ چلا گیا اور میرے پھر ڈائریکٹرز میٹنگ تھی, اور میں پھر اب انٹرنیشنل ڈائریکٹرز میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تھائی لینڈ کے اندر. تو رات کے پہروں میں خراٹوں کی وجہ سے مجھے وہ چونکہ علیحدہ کمرہ ملتا تھا, تو میں رات کے پہروں میں نیچے وہ بیڈ بچھا کے نا وہ فوم تو اسی کے اوپر سوتا تھا, تاکہ جب خدا مجھے جگائے تو میں سجدے میں چلا جاؤں. صحیح. وہاں پر میں نے خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سلاس جو پارٹ ٹائم آیا تھا کرنے کے لیے کام ڈیلی بیسس پہ, اب وہ آیا ہے اور مجھے کہتا ہے رکشا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ انکل آپ نہ چلایا, پیچھے بیٹھے, میں چلاؤں گا. اچھا. اور وہ مجھے تسلی دے رہا ہے کہ اب آپ کے پیچھے بیٹھنے کا ٹائم ہے, آپ گائیڈ کریں گے بس. اچھا. میں واپس آ گیا. میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھے اس کا سائن خدا دے گا. اور میں نے کہا جب میں واپس آؤں مجھے سائن دے. اور جب میں واپس آیا تو وہ مجھے ملنے آ گیا. میں نے پوچھا کہ کوئی نوکری مل گئی, کیونکہ اس نے FC سے BS آنرس کر لیا تھا. اس نے کہا جی میں نے اپلیکیشن تو دی ہیں بینکس میں, لیکن ضرورت نہیں ہوتی جانے کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا خدا مجھے کہتا ہے لڑائی جا. میں نے پوچھا کہ کیوں کہتا ہے, کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں قبیلوں میں ریکارڈنگز کر رہا ہوں, تو اس لیے میں ادھر کے لیے ہوں. تو میں نے اس کو گلے لگایا, چوما, اور میں نے کہا تو ہی وہ شخص ہے جو میرے بعد ذمہ داری لے گا, بس تو آ جا. اور اس کے بعد پھر چونکہ وہ نوجوان تھا
اس کی خواہشیں بڑی تھیں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں بزنس بھی کر لوں، اور میں یہ دیکھا کرتا تھا. لیکن چونکہ خدا کی طرف سے تھا تو میں اس کو تھوڑے ڈھیل دیتا تھا. اب سٹاف اپسیٹ بھی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بڑی کھچائی کرتے ہیں اس کو ڈھیل دیتے ہیں. تو میں کہتا تھا کہ لمبے عرصے والے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا ان کو ذرا ڈھیل کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کھینچیں تو ان کی عادت پکی کریں بھی واپس آنے، کیونکہ جو ان کا مزاج ہے نا اس کو ڈھالنا ہے. بالکل توڑ نہیں سکتے آپ. جی بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. تو پھر کبھی ڈھیل دے دی، کبھی کھینچ دیا، کبھی ڈھیل دے دی، کبھی کھینچ دیا، کرتے کرتے لاسٹ ایئر جب میں نے دیکھا کہ اب وہ نا اب وہ سدھا آیا گیا ہے اور اب کرنا ہے، اور بورڈ نے بھی مجھے کہا، میں پچھلے سال 20 ایئرس ختم کر رہا تھا تو میں نے بورڈ سے کہا، انٹرنیشنل سے کہا کہ پہلا بھی 20 سال کر گیا، میرے بھی 20 سال ہو گئے، اب میرے جانے کا ٹائم ہے. تو انہوں نے کہا خدا تجھے کسی منسٹری میں لے جا رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کیا خدا نے تجھے کہا ہے جانے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں اندازہ کرتا ہوں کہ سیٹ چھوڑنی چاہیے، کیونکہ سلاس کے گئے اتنے سال 10 سال مجھے تیار کر کے تو بندہ خود ہی بابا بیٹھا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے سامنے کہا اگر سلاس ایسا سوچتا ہے تو یہ سلاس کی جگہ نہیں ہے، سلاس کو یہاں سے نکل جانا، کیونکہ سلاس یہاں پہ خدمت کرنے آیا، جگہ خالی کروانا. یہ بہت دلچسپ تھا. جی بالکل بالکل. میں نے کہا کہ دیکھیں جس دن خدا نے مجھے کہہ دیا نا میں نے نکل جانا، تو انہوں نے کہا لیکن کہا تو نہیں ہے. بیداری کی باتیں سلاس نہیں کرتا، تو کرتا ہے کہ جی بیداری کا دور آ رہا ہے، وہ آ گیا ہے، تو اس لیے تو نے سرپرستی دینی ہے، اس کے اوپر کام ڈال دے، اور جو خدا اس دور میں تجھے کہتا ہے تو وہ کر. تو ہمارے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ریکارڈنگ کا ہے، یہ ایڈمن کا ہے، یہ چرچ موبلائزیشن ہے اور ڈسٹریبیوشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ڈال. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اس کو منسٹری کوآرڈینیٹر بولوں گا اور یہ تینوں ڈپارٹمنٹس اٹھائے گا. انہوں نے کہا بھار ڈالو اس پہ تاکہ یہ آتی ہو، اور باقی چیزیں جن سے تو کہتا ہے کہ ڈی ٹریک ہوتا ہے اسے فری ہو جائے گا، کیونکہ تو اس میں بھار ڈال رہا ہے، لیکن تو سائڈ پہ ہو جا. صحیح. اور تو وہ کر جو خدا اس دور میں تجھے کہہ رہا ہے، لیکن توجہ رکھ اس پہ. اچھا میں ریسنٹلی تھائیلینڈ تھا پچھلے سال، تو وہاں پہ خدا نے مجھے کہا کہ تو پاکرو کی طرح خاموش ہونا شروع کر. جب میں واپس آ گیا تو خدا نے کہا کہ نا آپ پیچھے ہٹ، تو بیچ میں رہا پیچھے ہٹ جا، اس کو بول کے تو لیڈ کرے گا اور باقیوں کو کہہ کے تم اس کی سنو. اب یہ عادی تھے میرے سے، اب یہ آتے سر جی وہ یہ، میں کہتا نو نو چلو وہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. میرے خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ان کے لیے تھا کیونکہ یہ میرا ساتھی تھی. جی جی جی. تو ڈائریکٹر کی بیوی بھی سمجھتی کہ میں بھی ڈائریکٹر. جی جی بالکل. یہ والا سوال جو ہے باجی راکھل کی طرف بھی لے کے جائیں گے. جی ابھی آپ اپنا کنٹینیو کریں. تو یہ ٹف تھا. جی ایک طرف ان کو تسلی دینی تھی کہ یہ جو بنانا جائیں، کیونکہ جو بزرگ ہیں نا ان کے لیے چیلنجنگ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا اٹھ کے ان کے اوپر روب نہ ڈالے. جی بالکل. اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے بالکل نوجوان کے لیے. میں نے کہا یہ تو اس میں سے گزرنا ہے. جی جی. میری آنکھوں کے سامنے اس کو ٹھیک ہونا ہے. جی جی. ذمہ داری اٹھانی ہے. آمین. اچھی اٹھا رہا ہے. آمین. اور میں اب اس طرح آزادی سے بیچ میں بھی رہتا ہوں اور کورسز لکھنے میں ایک کورس لکھا ہے، پھر اور لکھ رہا ہوں، اور بس دعا میں اسٹڈیز میں رہتا ہوں، اور پھر اب لوگوں کو مل رہا ہوں، فیملیز کو مشنز کے لیے تیار کرتا ہوں. جی جی جی. سو اس طرح ہم. ہاں جی یقیناً یہ بہت خوبصورت ہے کہ کس طرح سے اپنے خدا کی آواز کو سنا، اور جیسے خدا نے آپ کو کہا، آپ نے جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے انٹر کیا ہے اور ایک دن باہر بھی جانا ہے تجھے، تو اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تجھے پتہ ہونا چاہیے. تو بیسکلی سب سے مین چیز ہے خدا کی گائیڈ لائن. لیکن اس سارے میں باجی راکھل سے پوچھوں گا کیونکہ ایز اے ویسے تو ہم نے جو اپنا پچھلا پروگرام کیا ہے اس میں ساری چیزیں دونوں کی سنی ہے کہ کس طرح سے آپ خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں. سو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے خدمت کے لیے، نہ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف بلکہ خادم ہوتے ہوئے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے تحت آپ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود انسان ہوتے ہوئے یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ جب آپ کسی چیئر کو چھوڑتے ہیں یا کسی لیڈرشپ کو، ویسے لیڈر تو یہی ہیں لیکن نیچے کسی کو چھوٹے کو مقرر کرتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگا؟ اور خدا نے آپ کی بھی رہنمائی کی کہ نہیں یہی بندہ جو ہے، جو فیصلہ میرے ہسبینڈ نے کیا ہے، سو جو خدا کے خادم نے فیصلہ کیا یہی رائٹ فیصلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں ان کے ساتھ متفق ہوں، اور دوسرا یہ کہ لیڈر تو یہی ہے. جی ڈیفینیٹلی. اور یہ کہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے. جی جی. اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ذمہ داریوں، کیونکہ جو ایڈمن کے کام ہے، ایڈمنسٹریشن کے کام ہے،
تو یہ کلام کا نقشہ بھی ہے جی کہ بالکل انتظام والے جو فرق ہے جی جی اور جو کلام کی بنیادی کرنے والے وہ فرق ہے جی جی تو وہی چیز ہے کہ ابھی یہ اس لیول پہ آ گئے کہ کلام کی بنیادی کرنا جی جی اور کتابیں لکھنا اور ہمارا جو مشن ٹریننگ سینٹر ہے اس کے اندر لوگوں کو سیمینارز کروانا، انکریج کرنا، ان کو ٹرین کرنا کہ کیسے وہ اپنے چرچز میں اور زیادہ بہتر خدمت کر جی بالکل. تو اس چیز کی ایک کمی آ رہی تھی کہ جو ہمارا مشن چرچ موبلائزیشن کا جو کام ہے کہ جس میں چرچز کے ساتھ رابطہ کیے جائیں، پاسٹر صاحبان کو ملا جائے، تو جب یہ ریکارڈنگز اور دوسرے کام میں بزی رہتے تھے تو ان کے پاس پھر وہ ٹائم کم تھا. جی جی لیکن ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ زیادہ پاسٹر صاحبان کے ساتھ مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز کر سکتے ہیں، ان کو وزٹ کر سکتے ہیں، کبھی وہ ان کے پاس آ سکتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ جو مشن ٹریننگ سینٹر کا کام ہے یا چرچ موبلائزیشن کا کام ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو خدا کا شکر ہو کہ ہمارے آفس میں ابھی پہلے 2024 میں ایک پاسٹرز میٹنگ بھی ہوئی جس میں آپ بھی شامل تھے. اور یہ میرے لیے آنر ہے، یہ آپ دونوں کا جو ایک کمبینیشن تھا بہت اچھا تھا. اور خدا نے ہماری ٹیم کو بھی بہت خوشی دی کہ کتنا اچھا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے چرچز کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اور کیونکہ پہلے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم جائیں اور ہم جا کے LRI سنڈے صرف کریں، لیکن یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ پاسٹر صاحبان ہمارے LRI میں آئیں اور مل کر خدا کے کام کو دیکھیں اور قبیلوں کے لیے جو آنرشپ ہے اس کو لیں. کیونکہ یہ کام جو ہے یہ ایک چرچز کا کام ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ قبیلوں میں جائے اور خدا کا کام کرے. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو انفارم کرنا، اویئرنیس دینا اور آگے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ خدا نے ان کو زندہ رکھا، زندگی دی. اور کئی دفعہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں ایسا تھا کہ پتہ نہیں ابھی یہ زندہ رہیں گے کہ نہیں، تو خدا نے ان کو زندہ رکھا. آمین. تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے. خدا ان کو اور سال زندگی دے. اور ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میری تو دعا خدا آپ کو 162 سال دے. میری دعا بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ خدا ان کو عمر کی درازی دے. اور یہ سالوں جیسے یونارف کے بارے میں ہے کہ وہ بزرگی میں بھی وہ لکھتا تھا اور اس کے پاس لکھنے والے موجود تھے، تو خدا اس کو مکاشفات دیتا تھا. تو یہی میری دعا کہ خدا کے خادم اسی طرح اور زیادہ جلال کے ساتھ استعمال ہوں. اور زبوروں میں جیسے لکھا کہ جو صادق ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے. جی بالکل. وہ سر سبز رہتے ہیں اور ہمیشہ برکت کا وسیلہ بنتے ہیں. تو خدا ان کو ایسے ہی رکھے. آمین. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ بزرگوں کا جو سایہ ہے، بزرگوں کی جو شفقت ہے وہ ہمارے سروں پر ایسے ہی رہے اور یقیناً یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اور یقیناً یہاں پہ میں یہ بات کہوں گا کہ سلاس کے بارے میں بھی آپ سے جب ہم نے سنا کہ کس طرح سے وہ ان کو یعنی کہ فادرلی فگر میں دیکھتے ہیں، گو ان کے ذمہ داریاں آپ نے ان کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ریت ہے یہ جو پاکستان میں ڈالی جا رہی ہے. ہاں، اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے کہ جو نیچے آنے والے لوگ ہیں وہ ذمہ داریوں کو تو لیں لیکن جو ان کے فادرز ہیں، جو ان کے اسپرچل فادرز ہیں، ان کو ویسے ہی رسپیکٹ، ان کو ویسے ان سے یعنی کہ گائیڈ لائن لینا، ویسے ان سے مشورے کرنا اور ان کے مطابق کام کرنا. تو یہ نہ تو نیچے والے میں احساس کمتری ہوگی، نہ اوپر والے کو چیئر چھوڑنے میں احساس کمتری ہوگی. اگر اس طرح کا ماحول ہمارے چرچ جو پاکستان کا چرچ ہے اس میں اس طرح کا ماحول آ جائے تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ہے. اور آپ نے اس کا انیشیٹو لیا، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بھائی سامویل پال آپ کو اور بھائی راخل آپ کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا جو ہے انیشیٹو لیا ہے. جی سر، ایک اور بات بھی ہوئی کہ میرے سے جو پہلے ڈائریکٹر تھے نا جی ان کا قد بہت بڑا تھا. اچھا. تو دراز قد تھے، بگ مین تھے. جی نیچرلی ان کی چیئر بھی بڑی تھی. اچھا، چیئر بڑی تھی تو ٹیبل بھی بڑا تھا. اور ان کی چیئر اور ٹیبل جو تھا نا وہ کمرے کے سینٹر میں تھا ڈائریکٹرز روم. اچھا، جب میں آگے بیٹھا نا وہ تو چلے گئے. اب میں اس چیئر میں چھوٹا تھا اور ٹیبل میرے لیے بہت بڑا تھا. اچھا، ایک دن میں وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا تو خدا باپ نے کہا کہ تو نے یہ سینٹر میں کیوں لگایا؟ اور دوسری بات ہے کہ تو اس سائز کا بھی نہیں ہے. خدا باپ نے کہا کہ اگر تو نے یہاں بیٹھا ہے نا
तो सिर्फ इसको वर्किंग टेबल बनाना है और तुझे साइड पे लगाना है। सही। और तूने चेयर छोटी लेनी है। सही। और ये टेबल भी छोटा कर दे, टेबल बेशक तू राकेश को छोटा कर दे। सही सही। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, खुदा ने मुझे इसकी वजह बताई। तो खुदा बाप ने कहा कि वजह ये है कि अगर तू यहीं बैठा रहेगा ना तो तेरे टीम मेंबर समझेंगे कि यार कदों इन्हें जाना है, अस्सी सेंटर च बहना है, तो तू बादशाही बना के बैठेगा, फिर तू भी बादशाही की तलब करेगा। डेफिनेटली। तो तू खिदमत गुजारी के लिए आया तो खादिम रहा। खादिम रहा। तो मैंने वो चेयर चेंज की और फिर उसके बाद वो हमने रिकॉर्डिंग के लिए वो पहिए लगवा के ना वो कटवा के छोटी प्यारी सी कर ली। अभी वो सिलास के बाद। वाह, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। जी व्यूअर्स, यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादम भाई सैमुअल पॉल और बाजी राखल की बड़ी खूबसूरत बातें, और यकीनन ये मेरे लिए और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम देखने वालों के लिए जो है वो बड़ी बाबरकत है और एक खूबसूरत काम जो पाकिस्तान में हुआ है। आगे यकीनन आपके कदमों पर कदम रखते हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे ही रीत डालते चले जाएंगे और खुदा का काम जो है, क्योंकि हम ज़मीन पर अपनी बादशाहत के लिए नहीं आए। हम ये कहते तो ज़रूर हैं कि आसमानी बादशाही, लेकिन बाज़ औक़ात हम डी ट्रैक हो जाते हैं और हम अपनी बादशाहत ज़मीन पर कायम करने के चक्कर में लग जाते हैं, जो कि रॉन्ग डायरेक्शन है। और हम सबों ने ये बात समझनी है कि मेरी बादशाही नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप की बादशाही ज़मीन पर हो और मैं उसका खिदमत गुजार बनकर खिदमत करता रहूं। जब तक मेरी ज़मीन पर ज़िंदगी है या जब तक मेरा मिशन है मैं उसको करता चला जाऊं, और यही हमारा काम है और यही एक राइट डायरेक्शन है। मेरा ख्याल है सही समझ यही है, और आपने हमें पीछे आने वाले लोगों को ये समझ दी है। इस बात के लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदान को बरकत दे, और आपका जो अदारा है LRI खुदावंद उसको बरकत दे। यकीनन व्यूअर्स, अगला जो हमारा सेगमेंट होगा जिसमें हम अपने प्यारे भाई सैमुअल पॉल से और बाजी से ये पूछेंगे कि जब खुदा ने यहाँ पे आपको रहनुमाई की है, अब यहाँ से अगली आपकी जिम्मेदारियाँ खुदा अगले फेज़ में खुदा आपसे क्या करवाना चाहता है या खुदा आपसे क्या कह रहा है कि आप इस समत में काम करें, वो हमारा अगला एक और सेगमेंट होगा जिसमें हम मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। और यकीनन जिस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए वैसे बरकत है, अगला प्रोग्राम जो आने वाली बातें हैं वो भी आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई का सबब बनेगी और बरकत का सबब और इनकरेजमेंट का सबब बनेगी। सो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए होप ऑफ ग्लोरी यूट्यूब चैनल, और इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए लाइक करके और आप कमेंट्स करके जब लिखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंकरेजमेंट का और हमारे लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का जो है सबब बनता है। जब आप कमेंट्स करते हैं तो जब हम उसको देखते हैं ये आपका फीडबैक है, तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक भी दीजिए। सो मे गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और हमारी दुआ है कि बढ़ते ही चले जाएं। और मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा सिस्टर राखल से एक छोटी सी दुआ हमारे व्यूवर्स के लिए करें और दुआ के बाद फिर हम रुखसत होंगे। जी 2024 के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पर सारे नाजरीन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे थे, उन सब के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद बख्श दे यीशु के नाम में कि तेरी पाक मर्ज़ी हर एक की ज़िंदगी में पूरी हो, और खुदा बख्श दे कि जिस तरह तू हमें रहनुमाइयाँ देता रहा, हमें तूने रहनुमाइयाँ दी कि क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें किस पे हमें चलना है। और खुदावंद जैसे जैसे तूने कहा, तूने हमें करने का फजल भी दिया। यही फजल खुदा मैं अपने व्यूअर्स के लिए मांगती हूँ। खुदा तुम सबके साथ हो, इनके ख़ानदानों को बरकत दे, इनके ख़ानदानों पर तेरा हाथ बड़ा रहे और ये तुझ में मजबूत हों, तरक्की करें और फलदार हों, और बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका पाएँ। खुदावंद जो खोए हुए हैं उन तक पहुँचने का इनको मौका दे, ताकि तेरा जो हुक्म है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, खुदाम यीशु के नाम में ये हर एक ख़ानदान के अंदर ये तहरीक जो है वो लगे। और खुदाम यीशु के नाम में तेरी पाक रूह की मर्ज़ी से, पाक रूह की हदायत से, खुदाम जो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको नजात की ज़रूरत है और जो सिर्फ नामी मसीह भी हैं, खुदा उन तक पहुँचने का मौका मिले और लोग अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के ताबे करें और उनकी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह के नाम में बदल जाएं, ताकि वो खुदा तेरी बादशाही का हिस्सा बन जाएं। खुदा सबको बड़ी बरकत दे
اور زیادہ خدا ان کے خاندانوں کے اندر خوشی ہو, شادمانی ہو اور خوشی کے گیت ہوں, اور خدا ان کے گھروں کے اندر تیری موجودگی ہر ایک کو برکت دے. خدا ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. آمین آمین. بہت زیادہ برکت دے. سو حاضر ہو گئے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ.